السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سبق ہے پہلی فتح، جن کے مصنف ہیں نسیم حجازی۔ اس سبق میں فاتح سندھ میں محمد بن قاسم کے کارناموں کا ذکر اسلامی تاریخ کے تناظر میں بڑی خوبصورتی سے کیا گیا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد دمشق کے لوگ بازاروں اور مکانوں کی چھتوں پر کھڑے محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ کوفہ اور بصرہ میں محمد بن قاسم کی دیبل کی طرف روانگی کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی، اور نوجوان عورتیں اپنے شوہروں، مائیں اور اپنے بیٹوں اور اپنی لڑکیاں اپنے بھائیوں کو نوجوان سالار کا ساتھ دینے پر آمادہ کر رہی تھیں۔ خواتین نے جنگ کے لیے اپنے زیور تک بیت المال میں جمع کرا دیے تھے۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا۔ اس کی آمد سے پہلے بصرہ میں دیبل کے گورنر کے ہاتھوں عبداللہ اور ان کے ساتھیوں کے قتل کی خبر پہنچ چکی تھی، جس نے عوام میں انتقام کی آگ اور تیز کر دی۔ محمد بن قاسم کی فوج کی کل تعداد 12,000 تھی۔ وہ شیراز سے ہوتے ہوئے مکران پہنچے، مگر ان کی سرحد عبور کرتے ہی لس ہیلا کا پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا۔ یہاں بھیم سنگھ 20,000 کی فوج کے ساتھ سندھی گورنر کی مدد کے لیے موجود تھا۔ اس نے ایک مضبوط پہاڑی قلعے کو اپنا مرکز بنا کر تمام راستوں پر اپنے تیر انداز بٹھا دیے۔ مسلمانوں نے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہی بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے چھپ چھپ کر حملے شروع کر دیے۔ جیسے جیسے محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھتی گئی، ویسے ویسے ان حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ رات کے وقت بڑا پڑاؤ ڈالنے کے بعد شب خون کے ڈر سے کم از کم 1/4 فوج کو آس پاس کے ٹیلوں پر قابض ہو کر پہرا دینا پڑتا تھا۔ ایک شام محمد بن قاسم کو 20 کوس کے فاصلے پر ایک مضبوط قلعے کی اطلاع ملی، جس میں دشمن کی فوج ٹھہری ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم نے اپنے تجربے کار سپہ سالاروں سے مشورہ کیا تو انہوں نے یہ تجویز دی کہ اس راستے کو چھوڑ کر سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ ہموار راستہ اختیار کیا جائے تاکہ دشمن سے محفوظ رہا جائے۔ محمد بن قاسم ان سے متفق نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہمارا مقصد دیبل تک پہنچنا نہیں بلکہ سندھ کو فتح کرنا ہے، لہٰذا ہم یہ علاقہ دشمن سے پاک کر کے ہی آگے بڑھیں گے۔ میں آج سورج نکلنے سے پہلے اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس مقصد کے لیے میں اپنے ساتھ فقط 500 پیادہ سپاہی لے کر جانا چاہتا ہوں۔ آپ فوج کے ساتھ پیش قدمی جاری رکھیں۔ اگر صبح تک قلعہ فتح ہو جانے کی خبر پہنچ جائے تو آپ پیش قدمی روک کر میرے احکام کا انتظار کریں۔ ایک بوڑھے سالار نے محمد بن قاسم کو فوج کے ساتھ رہنے کا مشورہ دیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ سپہ سالار کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے اور وہ فوج کا آخری سہارا ہوتا ہے۔ اس پر محمد بن قاسم نے قادسیہ کی جنگ کی مثال دی کہ ایرانی بڑے لشکر کے باوجود اس لیے شکست کھا گئے تھے کہ انہوں نے اپنی طاقت سے زیادہ رستم کی شخصیت سے امیدیں وابستہ کی تھیں۔ رستم کے مرنے کے بعد وہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کے مقابلے سے بھاگ نکلے، لیکن اس کے برعکس سپہ سالار سعد بن وقاص زخمی ہونے پر میدان جنگ سے الگ ایک طرف بیٹھ گئے، مگر مسلمانوں کی خود اعتمادی میں ذرا کمی نہ آئی۔ ہم مسلمان بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے، ہم خدا کے لیے لڑتے ہیں۔ بادشاہوں اور سالاروں پر بھروسہ کرنے والے ان کی موت کے بعد مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ہر وقت موجود ہے۔ میں دعا کرتا ہوں خدا مجھے قوم کے لیے رستم نہ بنائے بلکہ مجھے مثنیٰ بننے کی توفیق دے، جن کی شہادت نے ہر مسلمان کو جذبہ شہادت سے سرشار کر دیا تھا۔ محمد بن قاسم نے اپنی غیر حاضری میں اپنی جگہ محمد بن ہارون کو مقرر کیا اور زبیر کو ان کا نائب مقرر کر دیا۔
یہ تھا کچھ قصہ پہلی فتح سے، جن کے مصنف تھے نسیم حجازی۔